ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ اور ناظرین گرامی، اس وقت ملک کے بہترین اور یہ سمجھ لوں صف اول کے علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج ان سے جسارت کر رہا ہوں۔ وہ دونوں احباب ایک ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ میں ایک سوال ناظرین گرامی وہ اس وجہ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ قبلہ آپ دونوں کے قدموں پہ یہ سوال رکھ رہا ہوں، اور مجھے بتائیے گا کہ ہم جو اس وقت فرقہ واریت میں جو ہے وہ بہت زیادہ پھنس چکے ہیں نا، اختلاف رائے کے علاوہ بات کر رہا ہوں، اختلاف کرنا تو جائز ہے، لیکن اس میں اگر آپ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں اور مجھے اگر صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے درمیان جو خوبصورت رشتہ ہے، جو اتنا پیارا ایک ہمارا دین اسلام میں بتاتا ہے، تو اسے اگر آپ نشاندہی فرمائیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں سے جو ہے وہ اس کا درس جائے کہ اختلاف ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ دست و گریباں ہوا جائے یا جس پہ کسی دوسرے فرقے کے ممبر سے کسی دوسرے فرقے کو ہٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں کافر ہے۔ ہم کسی کو کہنے والے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ایڈ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ ہم کسی کو کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھے تو اس پر رہنمائی فرمائیں۔ جی، یہ موضوع تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ جی، بہت ہی آسانی سے ایک جملے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ کربلا کا واقعہ، اس سے پہلے مولا علی کے ساتھ جنگیں، تو ان کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک عبرت، تاریخ کی ایک عبرت ہے، اور اس میں جو اسباب اور جو علل ہیں ان پر غور کرنا ہوگا، اور وہ اس لیے غور کرنا ہوگا کہ ہم اس کی تکرار نہ کریں۔ یعنی جو جس کا مقام ہے، جو جس کی حیثیت ہے، جو اللہ نے جس کو فضیلتیں عطا کی ہیں، اس کا اقرار اور اظہار اور اس کا اعتراف کرنا ہوگا۔ جی ہاں۔ اور جو کچھ ہوا، مثلا فرض کریں جنگ بدر میں جو کچھ ہوا، کیسے آپ کہہ دیں گے کہ بیان ہی نہ کیا جائے؟ قرآن ہے، اسے کیسے بیان نہیں کریں گے؟ جنگ احد میں جو کچھ ہوا، کیسے آپ کہہ دیں گے بیان نہ کیا جائے؟ آپ نہیں بیان کریں گے، ہندو بیان کرے گا، عیسائی بیان کرے گا، کوئی اور پڑھے گا تو آپ کو برا لگے گا۔ تو آپ اس کو بیان کریں، مگر سلیقے سے بیان کریں، طریقے سے بیان کریں، اور برداشت کے ساتھ سنیں اور بیان کریں۔ دیکھیں الفاظ، میں ایک جگہ گیا، ایک دیوبندی برادران کا بہت بڑا مرکز تھا، تو وہاں شخصیات تشریف فرما تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ جی آپ کے ہم کلپ سنتے ہیں اور آپ کے دیکھتے ہیں، مگر آپ ہم پر اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو لہجہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لہجہ اچھا کر لیں، الفاظ اچھے کر لیں، اور تاریخ کی عبرت کو تاریخ کی عبرت سمجھ کے بیان کریں، اور اسے جھگڑے کا، اور جیسے ابھی جناب فیصل عزیز صاحب فرما رہے تھے کہ اختلاف اور جو ہے وہ جھگڑا اور مختلف ہونا اور اختلاف ہونا دو علیحدہ باتیں۔ تو مختلف تو اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے۔ انتہائی اہم کاغذات پہ دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، انگوٹھا کسی کا کسی جیسا نہیں ہے، تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا اور سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ لیکن سلیقے سے بیان ہو، طریقے سے بیان ہو، اور وہ بیان آپ، یہ میں نہیں سمجھتا، ایک بڑے فورم پہ میں نے کہا جی یہ نہیں کہیں، اور یہ کہنا فضول ہے کہ وہ بیان نہ کریں۔ آپ نہیں بیان کریں گے تو قرآن کیسے ہم چھوڑ دیں؟ قرآن میں واقعات لکھے ہوئے، قرآن میں ان واقعات کی طرف، اس کی تفسیر میں تو آپ جائیں گے نا، جنگ احد سے متعلق پیغامات کی تفسیر میں تو آپ جائیں گے، لیکن سلیقے سے بیان ہو، ایسے طریقے سے بیان ہو کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی جو بھی سوچ ہے اس کے اوپر کوئی اسے پریشانی نہ ہو، اور آپس میں تناؤ کا ماحول نہ بنے۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ دیکھیں فرقہ واریت، فرقہ پرستی اور فرقے ہیں، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اور آج کے نہیں ہیں، 1400 سال سے ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، مدتوں سے ہیں، اور اختلاف علماء، اختلاف علمی علماء کے علمی اختلافات کو بیان کرنے پہ ہی بہت سے لوگ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں۔ علماء کے اختلاف، علمی اختلاف کو بیان کرنا ہی بعض لوگوں کی علمی صلاحیت کا پتہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ان آراء اور ان انظار کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا قول یہ ہے، فلاں نے اس کا رد پیش کیا ہے، فلاں نے اس کا رد پیش کیا ہے۔ جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی قابلیت ظاہر ہو رہی ہوتی۔ تو فرقہ پرستی، فرقہ واریت، جھگڑا، لڑائی، قتل و غارت گری، اور یہاں تک بات چلی جائے کہ جو تکفیریت تک بات چلی جائے، یہ کسی طور بھی، اس کے لیے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ میں نے ایک فارمولہ دیا تھا فیصل بھائی، مفتی عثمان یار خان زندہ تھے، اس کے بعد ان کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا، کراچی میں وہ شہید ہوئے، تو میں نے ان سے کہا جی ایک حل ہے، بریلویوں کے مدرسے میں دیوبندی اساتذہ پڑھانے جائیں، دیوبندیوں کے مدرسے میں شیعہ اساتذہ پڑھانے جائیں، شیعوں کے مدرسے میں بریلوی اور دیوبندی اساتذہ پڑھانے جائیں، اور جب ہم مدرسوں میں ایک دوسرے کے مختلف
انظار اور افکار کے علماء پڑھانے جائیں گے تو ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, برداشت ایجاد ہوگی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مثلا شیعہ مدرسوں میں ہمارے علماء کیا پڑھانے آئیں گے, اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے علماء ہمارے یہاں کیا پڑھانے آئیں گے. تو اس پہ میں نے ان سے کہا کہ مثلا منطق اور فلسفہ ہمارے علماء پڑھانے جائیں, صرف و نحو آپ کے علماء پڑھانے آئیں. تو وہ بہت محظوظ ہوئے اس بات سے, ان کی روح اس بات کی گواہ ہے, اور ایک علامہ علی کرار نقوی صاحب بھی اس وقت موجود تھے. تو ہمیں برداشت بڑھانا ہوگا, لیکن اس بات کے احساس کے ساتھ کہ یہ واقعات ہیں, اور ان واقعات کو سلیقے سے بیان کریں. عمومی جگہوں پہ بیان نہ کریں, مائک پر بیان نہ کریں, ایسے فورم پہ بیان نہ کریں کہ جن فورموں پر بیان کرنے کا فائدہ نہیں, شاید نقصان ہو جائے. علمی حلقوں میں بیان ہو, مگر اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا چاہیے. جزاک اللہ. بندگی صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی انتشار علماء کی وجہ سے نہیں ہوتا, اچھا, یہ ہوتا ہے خطباء کی وجہ سے. اچھا, یہ خاصا جملہ ایڈ کیا آپ نے کہ علماء کی وجہ سے نہیں ہوتا, خطباء کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کہ جب خطیب مجمع میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو اس سے پھر انتشار جنم لیتا ہے. علماء تو علمی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, اور یہ جو اختلاف ہے, اختلاف کو برداشت کرنا اور اختلاف پر فوراً رد عمل نہ دینا. مثلا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان سے جنگ کی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ابھی یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ اس وقت جنگ کی جائے. تو اختلاف تو تھا. تو اختلاف کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو, دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل سمجھے؟ ہرگز نہیں. ایک رائے کا فرق تھا, اور بعد میں پھر دونوں کی رائے ایک ہی ہو گئی. تو رائے کا مختلف ہونا وہ انتشار کا سبب نہیں بننا چاہیے. صحابہ کرام میں کئی معاملات میں ایک دوسرے سے آراء مختلف ہوتی تھیں, لیکن وہ مختلف آراء وہ مثبت زاویے میں ہوتی تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان اہل بیت میں ایسی روایات ہیں جو بکثرت موجود ہیں. میں مثلا یہ کہ میں ایک روایت پیش کروں کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک عقیدہ ہے کہ اولاد زہرا ہی اولاد رسول ہے, اولاد زہرا ہی نسل رسول ہے. اس کا انحصار جس روایت کے اوپر ہے اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا کہ فاطمہ کی اولادوں کا شجرہ میں ہوں. سبحان اللہ. سیدہ کائنات کی فضیلت میں جب ہم آج یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں, اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے یہ بات سنی, حضور سے یہ بات سننے کے بعد اس کو اپنے اندر دل تک محدود نہیں رکھا کہ میں اس کو آگے بیان نہ کروں, بلکہ یہ بات سن کر انہیں اتنی فرحت ہوئی کہ انہوں نے اس واقعے کو آگے روایت کیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 60 وہ دعا مانگتے تھے کہ 60 ہجری کے اختتام سے پہلے پروردگار مجھے اپنی طرف بلا لے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب 60 ہجری کا اختتام ہوگا تو حسین شہید ہو جائیں گے. شہادت حسین ان کے لیے ایک ایسا واقعہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ پروردگار وہ وقت نہ آئے کہ جب یہ قوم نبی کے نواسے کو شہید کرے اور میں اس وقت زندہ ہوں. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہوا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جانتے تھے کہ یہ حسنین کریمین کس شان والے لوگ ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ نبی کبھی سواری بنتے ہیں, پشت پر یہ شہزادے ہوتے ہیں, نبی سجدے میں ہوتے ہیں, پشت پر شہزادہ بیٹھا ہوتا ہے. انہوں نے نبی کو دیکھا تھا کہ نبی اکرم ان شہزادوں کو سونگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں, ریحانتین, یہ جنت کے پھول ہیں. تو صحابہ کرام وہ تو رسول اکرم کے تربیت یافتہ تھے, اہل بیت سے محبت کرتے تھے, اور اہل بیت وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے. یہ اچھا ایک معذرت قطع کلامی معاف, ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے ساتھ جب ذوالنورین کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تمہارے بابا تو ہمارے غلام ہیں, تو وہ کیا واقعہ تھا ذرا نظر ثانی فرمائیے. وہ ایک روایت تاریخ میں مشہور ہے, لیکن
اگر اس کی درایت کی جائے، اس کو تاریخی اصولوں پر پرکھا جائے تو وہ روایت موضوع ہے. اچھا، وہ موضوع اس وجہ سے ہے کہ حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمروں میں اتنا زیادہ فرق تھا کہ یہ عقلاً محال ہے کہ وہ کھیل رہے ہوں. نہیں ان کے بیٹے، جی حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے، اچھا، کہ وہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہوں. اچھا، عمروں میں اتنا زیادہ فرق تھا کیونکہ ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر فاروق سے عرض کی تھی کہ آپ نے امام حسن کو زیادہ حصہ دیا، مجھے کم حصہ دیا، جبکہ میں اس وقت جہاد کرتا تھا جب یہ بچے تھے. تو عمروں میں جو اتنا فرق ہے، لیکن عقیدت کے باب میں بہت ساری روایات وہ زبان زدے خاص و عام ہو جاتی ہیں. زبردست. اچھا، ایک میرا سوال ہے، کل میں نے یہ سوال کیا تھا تو میں اپنے سکون کے لیے، اپنے قلبی سکون کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں لال شہباز قلندر کے مزار پر جو دھمال ہوتی ہے، جو ہم دھمال اس وقت سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس پہ اہل تشیع برادران کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اس چیز پر کیا پرسپیکٹو رکھتے ہیں؟ دیکھیں، فقہی طور پر، شرعی طور پر بہت ساری چیزیں بہت روشن ہیں، بہت واضح ہیں، جن کی خلاف ورزیاں مزارات پر ہو رہی ہیں، اور اس کو فقہ جعفریہ، فقہ امامیہ، فقہ اہل بیت آن نہیں کرے گی، اور وہ پوچھ کے بھی نہیں کر رہے، وہ کسی کے پابند بھی نہیں ہے، وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کر رہے. ایک چلا آ رہا ہے، ایک رواج ہے، ایک عام ہے، ایک شہرت ہے. اچھا، اصلاح کے نام پر فساد بھی بہت اچھی بات نہیں ہے، اور نصیحت اور وعظ اور تبلیغ بھی ضروری ہے. تو یہ جو انداز ہے یہ صوفیوں کا اور ملنگوں کا انداز ہے. تصوف اور ملنگی اور عرفانیات اور معنویات، یہ کچھ صرف اصطلاحیں ہی مختلف نہیں ہیں، بلکہ ان کے رویے، روش، طور طریقے بھی مختلف ہیں. تو آن نہیں کریں گے ہم اس کو کہ یہ انداز شرعی طور پہ ایک ممکن ہے کسی حد تک تو جائز کی حد تک آ جائے، اس سے زیادہ ہو جائے گا تو شاید وہ نہ صرف جائز نہیں ہوگا بلکہ قباحت آ جائے گی. اچھا قبلہ، مجھے ایک آپ دونوں سے نشاندہی چاہیے. میں آپ دونوں کی لفظ چاہتا ہوں اس چیز پر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی پختگی لگ جائے کہ علماء کرام کا کتنا کردار ہے امن و امان کی صورت ملکوں میں یا شہروں میں برقرار رکھنے میں. بہت بڑا کردار ہے. ایک بڑا مجمع مولانا ہر جمعے کو، آج ہم نے ہمیشہ جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور نماز سے پہنچتے ہیں اور خطبہ اور خطاب ہوتا ہے اور نماز پڑھائی جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ہر ہفتے تو ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور میں ایک معمولی سا خطیب ہوں، مجھے تو روزانہ 1000 آدمی سن رہے ہوتے ہیں، ہزاروں سن رہے ہوتے ہیں. آج بھی 2 خطاب ہیں جس میں اگر مجموعی طور پہ میں لگاؤں تو شاید 3-4 ہزار لوگوں سے خطاب کر چکا ہوں. تو یہ میں پھر سب میں چھوٹا بھی ہوں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اہل سنت میں، اہل تشیع میں. تو علماء کرام کا عوام سے جو تعلق ہے وہ شاید ہی کسی سیاسی شخصیت کا ہو، اور عقیدتوں کا تعلق ہے، محبتوں کا تعلق ہے، بے لوث تعلق ہے. نہ ہم پیسے کی خاطر کہیں پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہمیں اس وجہ سے بلا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی لالچ ہے. دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، عقیدتوں کے نام پر، احترام کے نام پر اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، کربلا والوں کی بات کرنا چاہتے ہیں، سرکار دو جہاں کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو عوام سے علماء کا جو تعلق ہے وہ بہت اساسی اور بنیادی تعلق ہے، اور اگر یہ تعلق گہرا، سچا، پکا اور واقعی ہو جائے تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اچھا، آپ نے قبلہ ایک بات کہی، میں اب انٹرپٹ کر رہا ہوں بیچ میں، آپ نے ایک بات کہی کہ محبت کا، عقیدت کا تعلق ہے. تو اس تعلق کو اگر ہم یہاں میڈیا پر جو ہے دکھائیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع برادران آپس میں کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ گلے مل کر اس بات کی واضح دلیل دیں نہیں، کیونکہ ضروری ہے پتہ چلے کہ ہمارے جو فرقے ہیں، جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، بھائی گلے انہیں ملوایا جاتا ہے جو پہلے ایک دوسرے کے گلے آ چکے ہیں. اللہ اکبر. جی یہی سننا تھا. میں چاہوں گا، یہ ایک گزارش ہے میری طرف سے. نہیں ہے تو ہم 10 دفعہ کریں. اور ابھی ہمارا تعلق، میں تو بار بار کہتا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. یہ باتیں جو ہیں یہ فرقہ واریت پھیلانے کے لیے نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے. اور پھر مولانا سے تو ہمارا آبائی تعلق بھی ہے. یہ اہل سنت سے، میں شیعہ سے ہوں. میرے بڑے بھی ہندوستان سے جس علاقے سے آئے تھے وہ ریاست الور تھی، اور ان کے بڑے بھی جہاں سے آئے تھے وہ ریاست الور سے ان کا تعلق ہے. تو ہمارے تو آبا و اجداد سے تعلق. ابھی جب قبلہ سے میری ملاقات ہوئی تو میرے عزیزوں میں اہل سنت ہیں، میرے رشتہ داروں میں اہل سنت ہیں. جی، اس میں ضروری نہیں کہ کیمرے کی آنکھ کو دکھانے کے لیے ہم ایسا کریں.
اصل تو وہ رویہ، وہ سوچ اور وہ ہمارا معاشرے پر اثر ہے، وہ اثر انداز ہوگا کہ ہم کیا ہیں. کیا کہنا ہے؟ صرف کیمرے کی آنکھ پر گلے ملنا کافی نہیں ہے. لیکن جب کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی تب بھی ہم گلے ملے. بھائی واہ بھائی واہ بھائی، بہت شکریہ قبلہ آپ کا، آپ تشریف لے کر آئے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. ستار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع لینے کا. ہم سب جائیں گے سحری تناول کرنے اور آج شرف بخشیں گے. دونوں علماء کرام جو ہے وہ ہمیں شرف بخشیں گے اور ہمارے ساتھ سحری تناول کریں گے. ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان محمد اریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل اسی توانائی، جوش و جذبے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور سانسوں میں یہی توانائی برقرار رہے. دعا کیجیے گا اور ملک کی استحکام کے لیے دعا کریں اور ملک پاکستان کو اللہ پاک امن کا گہوارہ بنائے. اللہ نگہبان. دکھ سکھ تھا ایک سب کا، دکھ سکھ تھا ایک سب کا، اپنا ہو یا بیگانہ. ایک وہ بھی تھا زمانہ، ایک یہ بھی ہے زمانہ. دادا حیات تھے جب مٹی کا ایک گھر تھا. چوروں کا کوئی کھٹکا نہ ڈاکوؤں کا ڈر تھا. کھاتے تھے روکھی سوکھی، سوتے تھے نیند گہری. سنتوش تھا دلوں کو، ماتھے پہ بل نہیں تھا. شامیں بھری بھری تھیں، آباد تھیں دوپہری. دل میں کپٹ نہیں تھا، آنکھوں میں چھل نہیں تھا. تھے لوگ بھولے بھالے لیکن تھے پیار والے. دنیا سے کتنی جلدی سب ہو گئے روانہ. دکھ سکھ تھا ایک سب کا، اپنا ہو یا بیگانہ. ابا کا وقت آیا، تعلیم گھر میں آئی. ابا کا وقت آیا، تعلیم گھر میں آئی. تعلیم ساتھ اپنے تازہ بچار لائی. آگے روایتوں سے بڑھنے کا دھیان آیا. مٹی کا گھر ہٹا تو پکا مکان آیا. دفتر کی نوکری تھی، تنخواہ کا سہارا. مالک پہ تھا بھروسہ، ہو جاتا تھا گزارا. پیسہ اگرچہ کم تھا لیکن نہ کوئی غم تھا. کیسا بھرا پورا تھا اپنا غریب خانہ. دکھ سکھ تھا ایک سب کا، اپنا ہو یا بیگانہ. ایک وہ بھی تھا زمانہ، ایک یہ بھی ہے زمانہ. دیکھنے والوں، سننے والوں کو ایک بار پھر سید عمار بابر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بزم سحر رمضان ٹرانسمیشن جو کہ میٹرو ون ٹیلی ویژن کی جانب سے یکم رمضان المبارک سے پیش کی جا رہی ہیں. آج الحمدللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں. ناظرین، خواہشات کا درخت اپنے اوپر موجود پھلوں کی حصول کے لیے انسان کو جنت سے نکلوا دیتا ہے. انسان جنت سے نکل کے ابدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ایک طویل مدت کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کون سی اس خواہش جو جنت میں ایک خواہش ایک چھوٹے سے ایک معمولی پھل کے لیے انسان نے کی تھی، اس کی تکمیل کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. اس خواہش کی تکمیل کے لیے، اس آرزو کی تکمیل کے لیے، اس تمنا کی تکمیل کے لیے ماں کی گود سے لحد تک کتنے جائز اور ناجائز کام کرتا ہے. وہ تمنائیں آخرکار اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. بچپن میں ایک چھوٹی سی ٹافی، ایک معمولی ٹافی کے لیے انسان خواہش کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے اور اگر وہ مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے. جب انسان گرو اپ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو پھر بڑی چیزوں کی طرف جاتا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے، نوکری کرتا ہے تو پھر پیسے کا لالچ، دنیا کی جو کشش ہے وہ دوسروں کے مقابلے پہ کھڑا ہونے کے لیے اس سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. بہت سارے رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری محبتوں کو جو ہے پس پشت ڈالنا پڑتا ہے، بے شمار جگہوں کے اوپر بے حسی کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہ خواہشات اصل میں ایک ایسا خول ہے، ایک ایسی چادر ہے، ایک ایسا سائبان ہے جو اس انداز میں انسان کو گھیرے رکھتی ہیں کہ وہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا کہ اس نے کیا کھو دیا اور کیا پا دیا. آخر میں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا سے صرف اپنے اعمال لے کر کے جاتا ہے. آج اس خواہش
کہ عمل کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, کیا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے دینوی اور دنیاوی اعتبار سے. ہم اپنے علماء کرام اور دیگر جو مہمانان خوبصورت ہماری بزم میں موجود ہیں ان سے گفتگو بھی کریں گے. میرے سب سے پہلے مہمان روزانے کی طرح آپ انہیں 11ویں روزے سے سماعت کر رہے ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی منیب اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آج ایک اور بہت ہی خوبصورت, دل آویز اور اٹریکٹیو پرسنالٹی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا تعارف کرواؤں گا. جانی پہچانی شخصیتیں, آپ فوراً دیکھ کر کے پہچان جائیں گے. شعبہ نعت کے حوالے سے اگر میں ان کا تعارف کروں تو شعبہ نعت ان کا ایک ایسا خاصہ ہے جس نے ان کی تمام کی تمام ادر جو ان کی ڈیزگنیشنز ہیں ان کو ڈھانپ لیا ہے, ان کو کور کر لیا ہے, اس انداز میں کور کر لیا ہے کہ سائبان بن گئی ہیں وہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت, بزم غوثیہ انٹرنیشنل کے چیئرمین محمد محبوب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محبوب بھائی بہت شکریہ, بڑی مشکل سے آپ ہاتھ میں آتے ہیں. آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی خواہشات پر بھی اور بزم غوثیہ کے حوالے سے بھی. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جلدی واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.